بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں محرم الحرام کو اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کے یہاں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس کا تذکرہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جڑا معاملہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں پوری تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ اور جانشین بنے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اس دوران حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ اختلاف ہوا اور پھر معاملہ بہتر ہو گیا، آپس میں صلح سمجھوتا ہو گیا۔ 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد لوگوں نے حضرت علی کے بڑے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت حسن کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ طویل عرصہ سے شام کے گورنر تھے۔ حضرت علی کے بعد انہوں نے بھی اپنی ایک خلافت کا اعلان کر دیا۔ کچھ عرصہ تک اختلاف رہا اور پھر 6 ماہ بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا، جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بعد اپنے خاندان میں خلافت کو منتقل نہیں کریں گے، بلکہ شورا کے ذریعے انتخاب ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے 20 سال یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شام کے گورنر تھے اور ابو عالم اسلام کے متفقہ خلیفہ بن گئے۔ مسلمانوں کے درمیان جاری رسا کشی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم اسلام کی بہتری کے لیے کئی اہم فیصلہ کیے اور کئی تاریخی کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ انہوں نے بحری بیڑا فوج کی تشکیل دی، اس طرح سمندری فوج تشکیل دینے والے وہ پہلے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے قسطنطنیہ پر بھی حملہ کیا۔ اسی جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئے تھے، جو شہید ہو گئے اور انہیں وہیں تدفین کیا گیا۔ آج تک ان کی قبر استنبول میں موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ فیصلہ کو قبول کریں۔ اسلامی تاریخ میں اس کے لیے بیعت کا ٹرم استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ کہ مسلمان یزید کی بیعت کریں۔ جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس وقت سینئر اور جید صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے گورنر مروان بن حکم سے کہا کہ وہ مدینہ میں سبھی سے یزید کے لیے بیعت لیں۔ مدینہ کے سینئر صحابہ نے انکار کر دیا، جن میں حضرت حسین ابن علی، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے نام بہت اہم ہیں۔ صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا، جو اسلامی مزاج اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور رشتہ دار کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اس کی کوئی خاص اور ٹھوس وجہ نہیں ملتی ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ انہیں ان سے دشمنی رکھنے والے ایک حاکم نے مشورہ دیا تھا تاکہ معاویہ کی شاندار کارکردگی اور تاریخی کارنامے کے بجائے انہیں اس معاملے کے لیے یاد رکھا جائے کہ امیر معاویہ ہی نے خلافت اولاد کو منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ بہرحال امیر معاویہ ایک عظیم، کامیاب، عادل اور انصاف پرور خلیفہ ثابت ہوئے۔ وہ سن 661 عیسوی سے 680 تک تقریباً 20 سال خلیفہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے لمبی مدت تک امیر معاویہ ہی خلیفہ رہے۔ اپریل 680 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ وصیت کے مطابق یزید اگلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ سینئر صحابہ کرام نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہداؤں نے خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے، ہم لوگ یزید کی خلافت تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط حضرت حسین کو موصول ہوئے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ماننا تھا کہ یزید کا خلیفہ رہنا ظالم کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ ان میں خلیفہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ یزید ہر حال میں حضرت حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی۔ حضرت حسین اسے نااہل سمجھتے تھے اور اسے ہٹانا اپنا فرض گردانتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ وہاں اہل بیت جانثارہ اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے لیے نکل گئے۔ مکہ میں اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت حسین کو روکا اور کہا کہ آپ یہیں رہیں، نہیں جائیں، مکہ میں ہی رک کر خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حسین نے کہا کہ ہم حق کی خاطر ہر حال میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ بچوں اور خواتین کو ساتھ لے کر نہیں جائیں۔ اور بھی کئی لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت حسین کا ارادہ پختہ تھا، وہ رکے نہیں اور یہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف یزید کو پورے معاملے کا علم ہو چکا تھا۔ کوفہ میں ان کے گورنر اس وقت نعمان بن بشیر تھے۔ کوفہ میں یزید کے خلاف اور حضرت حسین کی حمایت میں ہونے والی سبھی سرگرمیوں پر ان کی پوری نگاہ تھی، لیکن وہ اسے نہیں روک رہے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ نعمان بن بشیر بن امیہ کے گورنر ضرور تھے، لیکن وہ بھی یزید کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ یزید کے جاسوسوں نے انہیں نعمان بن بشیر کے بارے میں خبردار کیا اور کہا فوری طور پر گورنر تبدیل کیا جائے۔ یزید نے فوری قدم اٹھاتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ عبید اللہ بن زیاد خاندان بنو امیہ کا بہت بڑا شیدائی اور حضرت حسین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے پورے کوفہ کی چھان بین شروع کر دی۔ بصرہ میں بھی اس نے ناکہ بندی کر دی، ہر جگہ فوج تعینات کر دیا۔ آج کی زبان میں کہیے کہ کوفہ اور بصرہ میں عبید اللہ بن زیاد نے سخت کرفیو لگا دیا اور ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرنے والوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے زیادہ تر کو قتل کر دیا اور کچھ گرفتار کر لیا۔ کوفہ میں حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رکھا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ کوفہ والے کتنے سچے اور وفادار ہیں، کیا وہ واقعی ہمارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے یا دھوکہ دیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تو لوگوں نے ساتھ دیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ آنے کے بعد سختیاں شروع کی، حضرت حسین سے تعلق رکھنے کے شک میں لوگوں کو قتل کیا، تو یہ سبھی پیچھے ہٹ گئے۔ انہی لوگوں نے مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دیا، جنہیں قتل کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل نے قتل سے پہلے ایک شخص سے کہا کہ تم حضرت حسین کو میرا صرف یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کریں، یہ وفادار نہیں ہیں۔ ادھر کوفہ کے راستے میں حضرت حسین کو جگہ جگہ گھیرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہے۔ عرب کے صحراؤں سے نکلنے کے بعد جب عراق کا راستہ شروع ہوا تو عبید اللہ بن زیاد کی 4000 فوج نے راستہ روک لیا اور کہا آپ کوفہ نہیں جا سکتے ہیں۔ اسی دوران حضرت حسین کو مسلم بن عقیل کا وہ خط بھی مل گیا جو انہوں نے اپنے قتل سے پہلے بھیجا تھا کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے، ان پر ہرگز بھروسہ نہیں کریں۔ حضرت حسین نے یزید کی فوج سے درخواست کی میری 3 مانگ میں سے کوئی ایک قبول کرو۔ نمبر 1، مجھے واپس مدینہ منورہ جانے دو۔ نمبر 2، تم میرے راستے ہٹ جاؤ اور مجھے جانے دو۔ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں گا اور وہاں کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اگر یہ دونوں منظور نہیں ہے تو تم ہمیں یزید کے پاس لے چلو، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، براہ راست مل کر معاملہ حل کریں گے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان میں سے کسی بھی شرط کو تسلیم نہیں کی اور اپنے سپہ سالار عمر بن سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اسے وہاں لے کر جاؤ جہاں ہم چاہتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کی ہدایت تھی کہ حضرت حسین کو وہاں روکنا ہے جہاں چٹیل میدان ہو۔ اس فرمان پر سپہ سالار نے عمل کرتے ہوئے 2 محرم الحرام سن 61 ہجری 2 اکتوبر سن 680 عیسوی کو حضرت حسین کو روک دیا۔ اس چٹیل میدان کا نام کربلا تھا۔
حضرت حسین نے پہلے وہاں پر ایک جگہ خرید کر اپنا کیمپ لگایا۔ یزید اپنے گورنروں کے ذریعے اپنی باتوں کو قبول کرنے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار دشمنوں نے نہر پر فوج کا پہرا لگایا اور پانی کو حضرت حسین کے کیمپوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ 7 محرم کے بعد حضرت حسین اور ان کے پورے جانثاروں اور اہل بیت کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا، نہر سے پانی نہیں لینے دیا۔ یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ عراق کے لوگ جنہوں نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے امام حسین کو بلایا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کے پیاس کے بعد بھی حسین نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے حسین کے کیمپوں پر حملہ شروع کر دیا۔ حضرت حسین نے ایک رات کی دشمنوں سے مہلت طلب کی اور کہا کہ آج رک جاؤ۔ اس رات حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی۔ 10 اکتوبر 680 عیسوی 10 محرم الحرام 60 ہجری کو نماز فجر کے بعد یزید کی فوج کو مخاطب کر کے حضرت حسین نے ایک تقریر کی۔ اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوشبخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ لوگو، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو، کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوانوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ کی حدیث سنی ہے، تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ کوفیوں اور یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے حضرت حسین کی طرف آ گیا، یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ مورخین نے اسے جنگ لکھا ہے، لیکن سچائی یہ کہ یہ جنگ نہیں تھی، شریعت کی خاطر جان دینے والوں کا ایک مختصر سا قافلہ تھا جس نے اپنی جان قربان کر کے آنے والی نسلوں کو حق کی خاطر جان دینے کا جذبہ اور حوصلہ دیا۔ یزید کی فوج تقریباً 45,000 تھی، دوسری طرف صرف 72 جانثار موجود تھے۔ حضرت حسین جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ 500 سے زیادہ لوگ تھے، لیکن راستے میں سب جدا ہو گئے۔ کچھ آخری رات میں کربلا کے میدان سے نکل گئے۔ امام حسین کے ساتھ صرف 75 یا 80 مرد تھے، جن میں 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی 72 جانثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ بالآخر شمر ذوالجوشن کے اکسانے پر زرعہ بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد حضرت حسین گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذوالجوشن آگے بڑھا اور اس ملعون نے حضرت حسین کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر حضرت حسین کے سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روند دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہداء اہل بیت کے سر کو نیزوں کے نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ اس کے بعد دمشق میں یزید کے دربار پہنچایا گیا۔
اہل بیت کی سبھی خواتین کو بھی یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ یزید نے اپنے دربار میں حضرت حسین کا سر دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، قتل کرنے میں جلدی کی، میں ہوتا تو معاف کر دیتا۔ کچھ دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے خوشی کا اظہار کیا۔ کربلا کے میدان میں جتنے مرد تھے سبھی شہید ہو گئے، صرف حضرت زین العابدین زندہ بچے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور علی بن حسین جنہیں عمر بن سعد نے بچا لیا۔ دمشق میں یزید نے حضرت حسین اور ہاشمی خاندان کی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ کربلا میں ان کے جو سامان لوٹ لیے گئے تھے اسے واپس کروا دیا، اپنے محل میں سبھی کو بطور مہمان رکھا اور پھر انہیں ایک قافلہ کی نگرانی میں پورے اعزاز کے ساتھ مدینہ واپس بھجوا دیا۔ کربلا کے واقعہ نے عالم اسلام اور مسلمانوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ ایک طرف جہاں یہ حادثہ حق اور صداقت کی خاطر جان دینے کے لیے مثال بن گیا، تو دوسری طرف مسلمان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، سنی اور شیعوں نے اس واقعہ کو اپنی ثقافت کا سب سے اہم واقعہ مان لیا۔ اس واقعہ کا ہر لمحہ شیعوں کے یہاں انتہائی اہم ہے۔ دوسری طرف اسے ایک جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کا مقصد نااہل خلیفہ کو برطرف کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے کامیابی نہیں مل سکی۔ مسلمانوں کے درمیان اب یزید تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جس پر ایک طرف سب و شتم اور تنقید کے بوچھاڑ ہوتی ہے، تو دوسری جانب رد عمل کے طور پر کچھ لوگ یزید کی پارسائی اور مناقب بیان کرنے کا محاذ سنبھال لیتے ہیں۔ یوں دونوں جانب کی کھینچا تانی نے حقائق کو کافی حد تک مسخ کیا۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا موقف نہایت معتدل اور حقیقت پر مبنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یزید کے بارے میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ اس کی تحسین و تعظیم کرتا ہے اور اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، دوسرا گروہ اس پر سب و شتم اور لعنت بھیجتا ہے اور اس کی تکفیر ضروری سمجھتا ہے، تیسرا موقف ہمارا ہے کہ ہم نے اس سے محبت کرتے ہیں، نہ اس کی تعظیم و تحسین اور نہ ہی اس کو گالیاں دیتے ہیں اور نہ ہی کافر سمجھتے ہیں۔ امت کا معتدل طبقہ اسی قول پر عمل پیرا ہے۔ 10ویں محرم الحرام کو جلوس نکالنے، تعزیہ بنانے اور مجلس منعقد کا سلسلہ اسی کربلا کے میدان اور حضرت حسین کی دردناک شہادت سے جڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اسے بدعت مانتے ہیں، اس طرح کے کاموں کو گناہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے ثقافت اور مذہب کا حصہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔